ماشاءاللہ. اس کے بعد ایک بچی ہے جس کا نام ہے صائمہ بنت ساجد. یہ بچی بھی آپ کے سامنے مختصر سی تقریر پیش کرے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کرم فرما مشفق و مکرم رفیق محترم جناب حضرت مفتی محمد خالد صاحب ناظم مدرسہ نوریہ پھوس والی مسجد وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ آپ قریب ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں گے. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. میری پیاری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. آج کے ایک امتحان میں بچوں کو گلاس کی تصویر بطور نمونہ دی گئی اور کہا گیا جو تصویر ہے جتنی زیادہ ملتی جلتی تصویر بنائے گا اس کو اتنا اچھا نمبر ملے گا. ایک طالب علم نے سوچا کہ گلاس تو بہت معمولی تصویر ہے، لاؤ میں ایک کار کی تصویر بنا دوں. چنانچہ اس نے ایک خوبصورت سی کار بنا دی. جب نتیجہ آیا تو کار کی تصویر بنانے والا بچہ فیل تھا کیونکہ اس نے گلاس کی تصویر ہی نہیں بنائی. اسی طرح اللہ کا فرمان ہے مسلمانوں کے لیے، اے مسلمانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اپنی تجارت وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے اور تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تمہارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، چاہے تم کو پوری دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے. آج ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں پر بہت کم عمل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم جنگل اور پریشان ہیں. اللہ نے ہر زمانہ اور ہر دور میں اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انسانوں میں سے اپنے معصوم بندوں کو بھیجا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مرضی کن باتوں میں ہے اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. انہوں نے اچھی باتوں کی تعلیم دی اور بری باتوں سے روکا. انہیں معصوم بندوں کو نبی رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے وقت کرنے کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے اور جن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے. سب سے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی اور کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اسی کا کہنا مانو اور اسی کی عبادت کرو اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو، نیز میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. اللہ نے ان کو کامیاب کیا، وہ مسلمان کہلائے اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لازمی کلمہ کو دل سے مانتے ہیں. کیا اچھا ہو کہ ہماری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کریں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وقت اور امتی بنائے کہ ہم آپ کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچائیں اور خود ان پر عمل کریں. بس میں اس شہر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں. یہ جو سما کیسے کرینے سے بنے ہیں، اللہ کے نائب مدینے سے بنے ہیں. صائمہ کرے تعریف محمد کی قادت مرسل میرے آقا کے ماشاءاللہ. اب آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ
रफ़ीक मोहतरम मदरसा नूरिया बड़ौद ठोस वाली मस्जिद के नाज़िम तालीमात जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ और ये जो इधर खड़े हुए हैं भी बैठ जाए और जो सामने हैं वो भी। कुर्सियाँ खाली है, पीछे खड़े मत हो, खामोशी का माहौल बनाए रखें। बस ये समझ लीजिए कि हमारा ये प्रोग्राम आखिरी पड़ाव में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और पसे पर्दा बैठी हुई हमारी माएँ और बहनें, काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों के प्रोग्राम चल रहे हैं। इस मदरसे की होनहार तालिबात और तलबा अपने अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। कोई तकरीर कर रहे हैं, कोई नज़्म और नात पढ़ रहे हैं, कोई तिलावत कर रहे हैं और कोई दीनी मालूमात पर मुश्तमिल अपनी गुफ्तगू पेश कर रहे हैं। यकीनन ये इस बात की अलामत और निशानी है कि इन बच्चों पर इनके असातिज़ा ने काफ़ी मेहनत की है। अगर वो मेहनत न करते तो इनके अंदर ऐसी उम्दगी और बेहतराई और ये सलाहियत और काबिलियत पैदा न होती। एक उस्ताद ही जानता है किसी तालिबे इल्म को या तालिबा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर काबिलियत पैदा करने के लिए, सलाहियत पैदा करने के लिए कितनी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। तब जाकर के कहीं बच्चों के अंदर काबिलियत पैदा होती है, समझबूझ पैदा होती है, काबिलियत पैदा होती है। तो यहाँ के असातिज़ा इज़ाम खुसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने मेहनत करके इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज ये सब के सामने अपने माफी ज़मीर को अदा कर रहे हैं, अपने दीनी प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्कियात अता फरमाए और असातिज़ा और बच्चों की मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाकर सबके लिए आखिरत में नजात का ज़रिया और सबब बनाए। और मदरसे के जो सरपरस्त और जिम्मेदार सरपरस्त आला है, हम सब के मखदूम गिरामी हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद इसराइल नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत वाला की सरपरस्ती में ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ रहा है। और ऐसी पिराना साली की उम्र में भी हज़रत वाला बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अरबी फ़ारसी की वो इम्तियाज़ी तालीम जो अब एक तरह से अनका हो चुकी है और इस तरह का निज़ाम तालीम अब तकरीबन ख़त्म सा हो गया है। उसी कदीम निज़ाम तालीम के मुताबिक हज़रत वाला बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी बेहतरीन इस्तिक़दाद साज़ी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत वाला की उम्र में बरकत फरमाए और तादेर उनका साया हम सब के सरों पर सेहत व आफियत के साथ कायम दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई
عزیز رفیق جناب مولانا محمد گل سنور صاحب جو اس پروگرام کے اناؤنسر فرما رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ایک بچہ حافظ قرآن بھی بنا، تو یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ ایک بچے کا حافظ قرآن بن جانا یہ اس مدرسے کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے، جس مدرسے کے اندر بچے حافظ قرآن بن جائیں تو یہ عند اللہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے۔ یہ اس مدرسے کے لیے بھی اور اس بچے کے والدین کے لیے، یہاں کے اساتذہ کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، سبھی کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے مزید اور کوشش کریں، محنت کریں، اور اس طرح پورے سماج کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر توجہ دلائیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ اس لیے کہ مسلمان ہو کر کے آدمی چاہے کتنی ترقی کر لے، لیکن اگر دینی تعلیمات، دینی معلومات اور اس کی زندگی کے اندر دینی روایات اور تہذیب اور ثقافت نہیں ہوگی تو اس کے ایسے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی عظمت ہم سب کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے